بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم ایک نئے سوال پیش کریں، ایک پرانے سوال میں مزید توضیح کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ آدمی جب دعا شروع کرے دعا سب سے پہلے اپنے لیے کرے یا ایک ہی گھروں کے لیے پہلے شروع کرنے پہلے اپنے والدین کے نام سے، فلاں کے نام سے، دوستوں کے نام سے، احباب سے نام سے، مردوں کے نام سے، کسی کے نام سے بھی شروع کرے؟ تو ہم نے جواب دیا تھا کہ پہلے اپنے نام سے شروع کرنا چاہیے، اپنے لیے کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے، سورہ التحیات کے اندر ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کا تذکرہ کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علینا وعلی اخی فلان، مجھ پر سلامتی ہو اور میرے فلاں بھائی پر یا نبی پر بھی ہو، تو گویا کہ آپ اپنے سے شروع کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے آپ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ کوئی دعا کرنے کے لیے کہتا تو پہلے اپنے لیے کرتے، یعنی اپنا بھی لنا کا لفظ، لیا کا لفظ، میرے لیے، ہم لوگوں کے لیے، اس طرح کے الفاظ شامل کرتے پھر اس کے بعد کہتے تھے۔ آئیے انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہم یہ بھی بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مدینہ کی قبروں سے گزرتے تھے تو ان کے اوپر سے گزرے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، جیسے کہ قبرستان پہ جانے کی جو دعا ہے کیا کرنا چاہیے کہ وہاں سلام کرنا چاہیے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ہمارے لیے اور تمہارے لیے بھی، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے گزر چکے اور ہم بھی تمہارے پیچھے ہیں۔ میں بتانا یہ ہے کہ یغفر اللہ لنا ولکم، قبروں پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور وہاں قبریں نظر آتی ہیں، تو آپ اس دعا میں اپنے کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، بلکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے اور تمہاری بھی مغفرت کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا آدمی مغفرت چاہے تو اپنے لیے پہلے کہنا چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی کہنا چاہیے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کی آیتیں بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ آئیے ہم چند آیتیں سنا دیتے ہیں جس میں انبیاء کا تذکرہ ہے۔ انبیاء دعا کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں آیا ہے، انہوں نے کہا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 151 ہے، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اغفر لی، ہماری مغفرت کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی یعنی ہارون کی بھی مغفرت کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، تو ہی رحم الراحمین ہے۔ یہاں بتانا مقصود ہمارا یہ ہے کہ ربنا رب اغفر لی کہا انہوں نے، اللہ ہماری مغفرت کر دے اور میرے بھائی کی۔ حالانکہ وہاں جس موقع پہ تذکرہ ہے کہ حضرت ان کے بھائی جو تھے حضرت موسیٰ چھوڑ گئے ہوئے تھے، یہاں کی قوم نے بچھڑا بنا لیا، عبادت شروع کر دی، حضرت ہارون نے اختلاف کی وجہ سے ان کو روکا نہیں، تو یہ ناراض تھے، لیکن جب مغفرت کی دعا کی اللہ سے تو پہلے اپنے لیے کہا، پھر حضرت ہارون کے لیے کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ جو ہیں سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، رب اغفر لی، میری مغفرت کر دے، اور ہمارے والدین کی بھی، اور ان سب کے لیے جو میرے گھر میں مومن اور مومنہ ہو کے آتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے اپنے لیے مغفرت پہلے طلب کیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر بھی مذکور ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنے لیے اطاعت گزار بنا دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا، اور ہماری ذریت میں سے بھی اسلام قبول کرنے والی اور اطاعت گزار ذریت بنا دے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنے قربانی کے مراسم اور شعار جو ہیں دکھا دے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورہ ابراہیم کی 40ویں اور 41ویں آیت میں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری ذریت والوں میں سے بھی بنا نماز قائم کرنے والا، وہ تقبل دعائی، اور میری دعا اور میری دعا کو قبول کر لے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ ہماری مغفرت کر، ہمارے والدین کی بھی اور مومنوں کے لیے بھی جس دن حساب کتاب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا اور بھی ہے جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں ہے،
اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الأصنام، جب حضرت ابراہیم نے دعا کیا مکہ والوں کے لیے تو اس دعا میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو بلدۃ الحرام بنا دے، اور مجھ کو وجنبنی، اور مجھ کو وبنی، اور میرے بچوں کو، میری ذریت کو بھی اس بات سے بچا کہ وہ بتوں کی بات کریں۔ اور یہی مومنوں کا طریقہ کار بھی حقیقت میں ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 10 جو سورہ حشر کے اندر ہے، اس میں اللہ نے فرمایا الذین جاؤوا من بعدہم، اور جو مومن ان کے بعد آئے، یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، ہماری مغفرت کر اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت کر جو ہم سے آگے گزر چکے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو غفلت میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اسے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے جن کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے ان کے لیے دعا کرے۔ خاص طور سے لفظ مغفرت کا تذکرہ جہاں آتا ہے وہاں کبھی اپنے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو حقیقتاً دعا کے بارے میں آپ نے جو پوچھا تھا کہ دعا کیا پہلے ہم اپنے لیے کریں یا دوسروں کے لیے کریں، آپ پہلے اپنے لیے دعا کریں اور دوسروں کے لیے جو دعا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو دعا کرنے میں بھول نہ جائیں، بلکہ شروعات بھی اسی سے کرنی چاہیے۔ اور علماء نے کہا کہ اپنے سے دعا کرنے کی شروعات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو، اپنی مشکلات کو، اپنی ضرورات کو یاد کر کے اپنی دعا میں تضرع اور خاکساری اور انکساری کا اظہار زیادہ کرتا ہے، کریا وزاری سے شروعات کرتا ہے، پوری طرح سے متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے دوسروں کی دعا میں اتنی توجہ نہ باقی رہتی ہو، جیسے کہ وہ تو تعلق کی بنیاد پر جتنا تعلق ہوگا اسی حساب سے آپ کی توجہ بھی ہوگی، لیکن آپ کا اپنی ذات سے تعلق تو بہت ہی واضح سی بات ہے۔ آئیے ہم ایک نئے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جیسے ہم نے چشمہ لگاتے ہیں، کیا چشمہ لگا کر کے نماز میں سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سوال میں اصل میں بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ پیشانی پہ سجدہ ہونا چاہیے اور ناک بھی ملنی چاہیے، تو بعض چشموں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس سے پیشانی ناک نہیں ملتی، پیشانی بھی بڑی ہلکی پڑتی ہے۔ تو ان کا سوال اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ کے چشمہ لگے ہونے کے ساتھ آپ کے سجدے میں کوئی پریشانی پیش نہیں آتی ہے، وہ اس معنی میں کہ آپ کی پیشانی پوری طرح سے سجدے کی جگہ پر پڑتی ہے اور ناک بھی پڑتی ہے، اور یہ چشمہ اس میں حائل نہیں بنتا ہے، یہ ٹنگا رکھے آپ کی پیشانی کو، آپ دبائیں گے تو ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر یہ پوزیشن ہے کہ آپ اس کو بچانے کے لیے اپنی ناک کو اوپر ہی رکھتے ہیں تو پھر آپ کو چشمہ اتار دینا چاہیے، چشمہ اتار کے نماز پڑھنا چاہیے، ورنہ اگر چشمہ آپ کو کچھ حرج میں نہیں ڈالتا ہے تو لگا کے پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم وہ حدیث ضرور سنا دیں جس کی بنیاد پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور جو جواب یہ دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، علی الجبہۃ، پیشانی پر، حدیث میں وہ اشار بیدہ علی انفی، اور اپنے ہاتھ سے جو پیشانی پر رکھا اور اس کو بھی اشارے میں شامل کیا، یعنی یہاں سے لے کے اس کو بھی شامل کیا، والیدین، اور دونوں ہاتھوں پر، والرکبتین، اور دونوں گھٹنوں پر، واطراف القدمین، اور قدم کے کناروں پر۔ تو یہ دونوں پیر کے کنارے، دونوں گھٹنے 4، دونوں ہاتھ 6، اور پیشانی ملا کے 7، جس میں آپ نے اشارہ کیا پیشانی اور ناک دونوں ساتھ میں ہے۔ تو ایسی صورت میں جو چشمہ پہنا ہوا ہو بڑا، جس سے سجدہ نہیں کر سکتا ہو، تو گویا کہ اس کے سجدے میں جو حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیاں سجدے کی جگہ میں زمین سے لگنا چاہیے، اس میں سے کچھ چھوٹ جاتی ہیں، اور اگر ایسا چھوٹ جاتا ہے تو آپ کی ناک اگر زمین سے نہیں سجدہ گاہ میں ٹکراتی نہیں ہے تو پھر آپ کی جو رسول نے اشارہ کیا پیشانی سے لے کے ناک تک کا، تو آپ کے سجدے میں کمی رہ جاتی ہے۔ لہذا اگر ایسے ہیں جس سے پیشانی نہیں ملتی ہے، آپ کی ناک زمین پر اس میں نہیں پڑتی ہے سجدے میں ایسے ہی، تو پھر آپ کو چشمہ اتار کر ہی سجدہ کرنا چاہیے، ورنہ سجدے میں کمی رہ جائے گی۔ اور اگر پیشانی اس کے ساتھ پڑتی، پیشانی کے ساتھ ناک بھی پوری طرح سے زمین پہ آتی، سجدہ کچھ لیکن سجدے کی اپنی وہ چشمے کی اپنی بناوٹ کی بنیاد پر یہ چیز پیش آتی ہے، بھاری بھرکم ہے، بہت ابھرا ہوا ہے، تو بلا شبہ آپ کی ناک وہاں تک نہیں پہنچنے دے گا، بلکہ پیشانی بھی رکھنے میں آپ کو دقت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا ابھار اگر زیادہ ایسے ہی اگر باہر ہوگا تو آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔
لہذا حالت سجدہ میں چشمہ اتار لیجئے اگر ایسی پوزیشن ہے، اور اگر ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ آپ کے چشمے سے سجدے میں کچھ فرق نہیں پڑتا، پیشانی اور ناک دونوں سجدہ گاہ میں جہاں ٹکراتی زمین سے، تو پھر لگا رکھنے میں کچھ پریشانی نہیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے پوچھ رہے ہیں بھائی کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے اور ہم اس سے بات نہیں کرتے ہیں تو کیا ہماری توبہ کسی گناہ سے قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس سے السلام علیکم کہا، اس نے جواب دیا یا نہیں جواب دیا، تو کیا ہمارے کہہ دینے سے ہم نے اپنے اوپر جو الزام تھا کہ ہم دور رہتے ہیں یہ ہٹ جاتا ہے اور یہ مصالحت کے درجے میں ہے یا کہ نہیں ہے؟ جواب میں ہم بتائیں گے سب سے پہلے تو یہ بھی مسلمان کا کسی مسلمان سے بائیکاٹ کر کے رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، حدیث میں اس سے روکا گیا ہے۔ حدیث میں آیا لا یحل الرجل ان یہجر اخاہ المسلم فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے درست نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ کا بائیکاٹ کر کے رکھے۔ یلتقیان، ملتے ہیں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، یہ ادھر ہو جاتا ہے وہ ادھر ہو جاتا ہے، وہ خیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان میں بہتر یہ ہے اس پوزیشن میں جہاں دونوں میں بائیکاٹ چل رہا ہے اور وہ اس سے اعراض کرتا ہے اس سے اعراض کرتا ہے، اس میں بہتر وہ ہے جو سلام سے ابتدا کرتا ہے، جس کو کہتا ہے بھائی السلام علیکم۔ تو لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ اپنے اس ناراضگی میں بہت آگے حد تک چلے جاتے ہیں، آگے حد تک یہ حال ہے کہ بائیکاٹ تو ہے، راستے ہی نہیں مسجد کے اندر بھی تبدیلی کر لیتے ہیں، سب پہ ساتھ پڑ گئے اگر اتفاق سے تو چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی درجے کی بائیکاٹ کا درجہ ہے جو کہ حدیث میں ویسے ہی منع تھا، اور اس پوزیشن میں وہاں پہنچ کر کے ایسا بائیکاٹ کرنا یہ اور بھی شناعت کا کام ہے۔ لہذا بخاری مسلم کی جو ہم نے حدیث سنائی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کرے، آتے ہیں ملتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، جبکہ بہتر وہ ہے جو سلام سے ابتدا کرتا ہے۔ ہاں اگر یہ بائیکاٹ کسی ایسی بنیاد پر ہے، کسی انسان کی طرف سے جس کے بائیکاٹ کرنے سے کسی برے کام سے روکنے کے لیے بائیکاٹ کرنے سے اس برے کام کو چھوڑنے کے امکانات موجود ہیں، تب یہ گنجائش ہے، یعنی جہاں یہ بائیکاٹ خیر کے لیے ہو، شر کے لیے نہیں، تب تو درست ہے، اور اگر شر کے لیے ہو تو پھر درست نہیں ہے۔ اور جہاں حدیث میں آیا کہ خیرہم الذی یبدأ بالسلام، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ السلام علیکم کہنا اور اس کو سلام پیش کرنا یہ بائیکاٹ ختم کرنے کے درجے میں ہے۔ اب اگر آپ نے کیا اور وہ اس نے جواب نہیں دیا، وہ بھاگ کے نکل گیا، تو گویا کہ آپ کے اوپر سے یہ گناہ ختم ہوا، اس کے اوپر باقی رہ گیا جو آپ سے ملنا نہیں چاہتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا تھا، پہلا سوال جس کو میں نے بتایا نہیں کہ کیا اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہوتی، توبہ قبول ہوتی کہ نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آدمی کی اس برائی کے نتیجے میں آپس میں جو بگاڑ ہوتا ہے یہ بھی توبہ کے قبول ہونے میں اور دعاؤں کے قبول ہونے میں حرج بنتا ہے۔ لہذا یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس سے توبہ کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اس غلطی سے سارے قسم کے توبے بند ہو گئے ہیں، ساری گناہوں کے لیے بند ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ جو گناہ کرتے ہیں اسے توبہ کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ معاف ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں جو گناہ ہے یہ گناہ جب تک ملیں گے نہیں، جب تک نہیں چھوٹے گا۔ یہ حدیث سنیے، بلکہ قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ، یا ما تفعلون، جو کرتے اس کو جانتا ہے۔ دوسری آیت میں آیا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، کیا انہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی طرف سے صدقات کو قبول کرواتا ہے۔ تو توبہ تو جو اچھی ہوتی ہے یہ بہتر ہے، ہمیشہ کرنا چاہیے۔ توبہ نہ قبول ہونے کا وقت کیا ہے؟ جب آدمی سکرات الموت میں ہو اور روح اپنے گلے میں کھڑکھڑا رہی ہو نکلنے کے لیے، اس وقت غرغرہ جس کو کہتے ہیں، غرغرہ کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب وہ وقت آئے گا سورج بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے نکلنا شروع ہو جائے گا تو اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہذا حدیث میں جیسے آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر،
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ اس کو غرغرہ کی کیفیت یعنی سکرات الموت کے آخری پوزیشن میں نہ آ جائے۔ لہذا اس پوزیشن میں توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے اپنے بھائی سے بائیکاٹ کر رکھا ہے، اس کے سے مخالفت رکھتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، تو یہ توبہ کی قبولیت کو متاخر کر سکتی ہے، اور یہ خاص طور سے اس موضوع پر توبہ کی آپ کی قبولیت نہ ہونے کا امکان ہے۔ لیکن توبہ ہوتی ہے قبول جب اس کے شرائط پورے ہو جاتے ہیں۔ شرائط ہم بارہا اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بھئی توبہ کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا ضروری، اس پہ ندامت ہونا ضروری، اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم بالجزم ہونا ضروری ہے۔ یہ تینوں شرطیں ہیں تو توبہ قبول ہوتی ہے، اور جو بھی آدمی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ، جس کسی نے توبہ کیا قبل اس کے کہ سورج طلوع ہو اپنے مغرب سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ مسلم کے اعتراض، مسلم کی یہ روایت ہے۔ لیکن یہ حدیث جو آپ نے جس بیس پہ پوچھا تھا اس کو میں تذکرہ کر دوں۔ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کی حدیث میں آیا ہوا ہے تفتح ابو الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ جنت کے دروازے سوموار کو کھولے جاتے ہیں اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد، ہر بندے کے لیے مغفرت ہوئی، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، الا رجلا، مگر اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی پائی جاتی تھی، دلی بغض پایا جاتا تھا۔ فیقال، تو کہا جاتا انظروا ہذین، ان دونوں کے بارے میں بھی انتظار کرو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ آپس میں ملاقات کر لیں، مصالحت کر لیں۔ انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان کے بارے میں یہی الفاظ 3 بار دہرائے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایسے لوگوں کی توبہ کے لیے کچھ وقت جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اس گناہ کو جو کر رہے ہیں اس سے مل جائیں گے تبھی ان کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن یہ نہیں کہ عام حالات میں سب کی توبہ قبول ہوتی۔ جو آدمی اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہو، اس دشمنی کی بنیاد پر اس کے ساری توبہ استغفار بند ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے توبہ دوسرے گناہوں سے اس کے قبول ہوتے ہیں اگر اس کے شرائط پورے ہوں تو۔ لیکن موجودہ گناہ جس کے سامنے ہے اس میں ملنے کے ساتھ ہی یہ بات درست ہوتی ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال پیش کرتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں، 2 حدیثوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ایک حدیث تو کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ اچھی کتابت کرتے ہیں اور جو لوگ سلائی کرتے ہیں ان کے بارے میں حدیث ہے انما الخطاطون والخیاطون یاکلون من اعماق عیونہم۔ یہ حدیث نقل کیا انہوں نے کہ ایک حدیث آئی ہے جس میں لکھا کہ بلا شبہ خوش خطی کرنے والے یعنی اچھا خط لکھنے والے اور جو لوگ سلائی کرتے ہیں وہ لوگ اپنے آنکھوں کی اندرونی محنت کے ساتھ کھانا روزی کماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث پیش کیا ان کی ایک حدیث اور آیا ہے کہ جو علیکم بحسن الخط فإنہ من مفاتیح الرزق، تمہیں اچھا خط لکھنا چاہیے، خوش خط ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں حدیث کا کیا معنی ہے اور کیا یہ حدیثیں صحیح ہیں؟ ہم جواباً کہتے ہیں پہلے یہ حدیث جو خطاط اور خیاط جو ہیں، یہ خوش خطی کرنے والے اور سلائی کرنے والے درزی کہہ لیجئے یا جو بھی اس کام کو کرتے ہوں، تو بلا شبہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور جب صحیح نہیں تو پھر اس کے معنی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث جو آیا آپ نے بیان کیا کہ تمہیں اچھا خط لکھنا چاہیے، اس لیے روزی کے دروازے کھلتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ حدیث کے حساب سے معنی صحیح ہو یہ الگ بات ہے، لیکن حدیث صحیح نہیں ہے۔ حدیث کو بیان کرتے وقت انسان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، غلط ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثیں گڑھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور حقیقتاً اس موضوع پر ہمیں زیادہ ہی بولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج کل لوگ بہت ساری حدیثوں کو ایسے ہی پیش کر دیتے ہیں جن کی صحت کے بارے میں کوئی دھیان نہیں دیتے، یہاں سنا وہاں نقل کر دیا، وہاں سنا ان کو پہنچا دیا، جبکہ یہ پہنچانا بھی غلط ہے۔ اپنی طرف سے تاکید کر لینا چاہیے، وہ بات رسول کی طرف سے نسبت کر کے وہی بات کرنی چاہیے جو صحیح ہوتی ہے۔ لیکن ہم اتنا اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے ساتھ آپ سے آج چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا کوئی موقع دوسرا آئے گا تو ہم ان تفصیلات میں جائیں گے۔ ہم چاہتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں ان سب کو بھی اچھا اجر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔